بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی دنیا کی پہلی شیعہ خلافت۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ فاطمی خلفاء کی نسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے بیٹے سے چلتی ہے۔ آج کل یہ لوگ کہاں ہیں، کس مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، دوسری مسلم سلطنتوں کی نسبت یہ لوگ کیوں منفرد ہیں، کس فاطمی خلیفہ کے دور میں یہ سلطنت عروج پر تھی اور یہ کیوں زوال پذیر ہوئی، یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں ہوگا۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے 3 خاندان سامنے آئے۔ ان میں سے 2 خاندان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ حضرت فاطمہ کے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، جبکہ تیسرا خاندان حضرت علی کی تیسری بیوی حضرت خولہ کے بیٹے حضرت محمد حنفیہ سے تھا۔ ان تینوں خاندانوں میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے زیادہ تر لوگ افریقہ میں ادریسی سلطنت اور مغرب میں مراکش کے شریفوں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ان علاقوں میں رہتے ہوئے ان خاندانوں نے عرب اور فارس کے علاقوں میں ہونے والے واقعات میں زیادہ حصہ نہیں لیا۔ تاہم کربلا کی جنگ کے بعد جو خاندان سب سے زیادہ متحرک رہا وہ محمد حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا، جو بذات خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے میں سرگرم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا تیسرا اور سب سے اہم حصہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت زین العابدین کو ان کا جانشین مانا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت زین العابدین کی وفات کے بعد یہ خاندان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان کے بیٹے زید کی نسل سے زیدی خاندان کے لوگ حضرت زید کو 5واں امام مانتے ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرت باقر کو 5واں امام مانتے ہیں۔ حضرت باقر کی وفات کے بعد حضرت جعفر صادق 6ٹھے امام ہیں۔ حضرت جعفر صادق اس لیے بھی بہت اہم ہیں کیونکہ یہ اہل تشیع کے 2 سب سے بڑے مکتبہ فکر کی بنیاد ہیں۔ چونکہ حضرت جعفر صادق کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل اپنے والد سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، لیکن ان کے پیروکاروں کا یہ ماننا تھا کہ وہ زندہ تھے اور ان کو بصرہ شہر میں دیکھا بھی گیا تھا۔ لوگوں کی اس سوچ کا یہ نتیجہ نکلا کہ لوگوں نے حضرت اسماعیل کے بیٹے محمد کو 7واں امام تسلیم کر لیا۔ ناظرین، یہ اہل تشیع کی اسماعیلی شاخ کی بنیاد ہے، جن کو سیونرز یا 7 امامی شاخ بھی کہا جاتا ہے، جن کے مطابق حضرت جعفر کو 6ٹھا اور ان کے پوتے کو 7واں امام مانا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس حضرت جعفر صادق کے چھوٹے بیٹے حضرت باقر کو 7واں امام ماننے والوں کو 12رز کہا جاتا ہے یا 12 امامی شاخ کہا جاتا ہے، جو 12 اماموں کے پیروکار سمجھے جاتے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ فاطمی خلفاء اہل تشیعوں کی اسماعیلی شاخ سے تھے تو اسی شاخ کو دیکھیں گے۔ اگر ہم اسماعیلی فرقہ کے 8ویں اور 10ویں امام کی بات کریں تو احمد الوفا سے الرازی عبداللہ تک یہ امام عباسی حکمرانوں کے خطرے کی وجہ سے پوشیدہ امام سمجھے جاتے ہیں، نہ یہ کبھی ظاہر ہوئے اور نہ کبھی دیکھے گئے۔ ناظرین، ہم المہدی باللہ پر آتے ہیں، جن کو اسماعیلی فاطمی سلطنت کا بانی اور اسماعیلیوں کا 11واں امام مانا جاتا ہے۔ 10ویں صدی کے آغاز میں المہدی باللہ اپنی اسماعیلی تبلیغ کے لیے مڈل ایسٹ سے فرار ہو کر شمالی افریقہ کے علاقے الجیریا کے علاقے میں آ گئے۔ ان کے مطابق خلافت کا حق صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل کو ہونا چاہیے۔ اس تبلیغ کے نتیجے میں المہدی الجیریا اور تیونس کے اکثریتی لوگوں کو اسماعیلزم میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اہل مہدی نے ان علاقوں میں ایک فوج اکٹھی کی اور یہ پورا علاقہ عباسی خلافت سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں انہوں نے فاطمی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ المہدی نے تیونس کے ساحلی علاقے پر اپنی سلطنت کا دارالخلافہ المہدیہ کی بنیاد رکھی اور بہت کم عرصہ میں فاطمی نیوی کو اتنا مضبوط کر لیا کہ وہ اس وقت کی سپر پاور بازنطینی سلطنت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گئی۔
ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے القائم سلطنت کے دوسرے خلیفہ اور اسماعیلیوں کے 12ویں امام بنے۔ انہوں نے تخت پر بیٹھتے ہی بازنطینیوں کے ساحلی علاقوں پر حملوں کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں ان علاقوں میں بہت سا مال غنیمت ان کو ملا اور ساتھ ہی غلاموں کی ایک بڑی تعداد بھی سلطنت میں آ گئی۔ بازنطینی علاقوں میں ان کامیابیوں کے باوجود القائم عباسی مصر پر کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ سلطنت میں اندرونی بغاوتیں جنم لے چکی تھیں، یہاں تک کہ فاطمی خلفاء اپنے محلوں تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ان بغاوتوں سے لڑتے ہوئے 946 عیسوی میں القائم وفات پا گئے۔ القائم کی موت کے بعد ان کے بیٹے المنصور تیسرے فاطمی خلیفہ اور اسماعیلیوں کے 13ویں امام بنے۔ مورخین کے مطابق المنصور مثالی حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر سپہ سالار بھی تھا۔ المنصور نے تمام بغاوتوں کو کچل ڈالا اور فاطمی خلافت کو دوبارہ بحال کر دیا۔ المنصور کی موت کے بعد ان کے بیٹے المعز کے دور میں تمام بغاوتیں ختم ہو چکی تھیں، تو ان کی توجہ بڑے مقصد پر مرکوز رہی۔ آپ اپنے باپ دادا کی طرح مصر کو فتح کرنے کا خواب لے کر تخت پر بیٹھے، جو پورا ہوتا نظر آ رہا تھا کیونکہ مصر اب عباسیوں کے بجائے کمزور مملوکوں کے کنٹرول میں تھا۔ تو ان کے ایک قابل جرنیل جوہر بن عبداللہ کی قیادت میں 969 میں بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مصر کو فتح کر لیا گیا، جس کے بعد فاطمی دارالخلافہ مصر میں قاہرہ میں منتقل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد رکھنے والے بھی فاطمی ہی تھے۔ المعز کے بعد ان کا بیٹا العزیز اسماعیلیوں کا 15واں امام بنا۔ ان کے دور میں دمشق فاطمی کنٹرول میں تھا، جس کی وجہ سے فاطمی سلطنت کی سرحدیں اب بازنطینی سرحدوں تک پہنچ چکی تھیں اور حلب پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ان دونوں سلطنتوں میں تنازع شروع ہو گیا۔ اس دوران العزیز نے ترکوں کی بڑی تعداد اپنی فوج میں بھرتی کر لی۔ چونکہ اس وقت ترک اعلیٰ پائے کے جنگجو تھے، العزیز کے دور میں ہی مکہ اور مدینہ کے عرب سرداروں نے فاطمی بالادستی کو قبول کر لیا، جس سے یہ دونوں شہر بھی فاطمی کنٹرول میں آ گئے۔ العزیز کی موت کے بعد ان کی بازنطینی بیوی کے بیٹے الحاکم فاطمیوں کے چھٹے خلیفہ اور اسماعیلیوں کے 16ویں امام بنے، جن کی عمر 11 سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں انتہائی ظالم اور رحم دل انسان تھے۔ تنقید کرنے والے ان کو پاگل خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ پاگل کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے فاطمی سلطنت کو دن میں رات اور رات کو دن میں بدل دیا، یعنی رات کو سب کاروبار ہوتے تھے اور دن میں سب کچھ بند کر دیا جاتا تھا۔ آخری عمر میں اس پاگل خلیفہ کو عبادت کا شوق پڑا اور یہ قاہرہ کے پہاڑوں میں جا بسا، جہاں جانے کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ الحاکم کے غائب ہونے کے بعد اس کی بہن ست الملک فاطمی سلطنت پر حکومت کرتی رہی۔ یہ فاطمی سلطنت کی پہلی اور آخری خاتون حکمران تھی۔ ست الملک کی موت کے بعد الحاکم کے بیٹے الظاہر کے دور میں پہلی دفعہ حکومتی ذمہ داریاں نچلے طبقے میں منتقل ہوئیں۔ اس کا یہ اقدام فاطمی خلفاء کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کی طرف پہلا قدم ثابت ہوا۔ یہاں سے فاطمیوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس دور میں مصر، فلسطین، شام میں بغاوتیں جنم لینے لگی تھیں، لیکن اس دور میں بازنطینیوں کے ساتھ تعلقات کافی اچھے رہے۔ 15 سال حکمرانی کرنے کے بعد الظاہر نے 1036 میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا المستنصر 8واں خلیفہ اور 18واں امام بنا۔ المستنصر سب سے طویل عرصہ تک حکومت کرنے والا خلیفہ تھا۔ اس نے 60 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں فاطمی مصر تک محدود ہو گئے تھے۔ اس کے دور میں سلجوقی تیزی سے ان علاقوں پر پیش رفت کر رہے تھے۔ المستنصر کے بعد اس کے بیٹوں میں تخت کے لیے اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس اختلاف نے اسماعیلیوں کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان کے بڑے بیٹے النزار کے پیروکار اسماعیلی نزاری شاخ کی بنیاد بنے، لیکن اس شاخ سے آگے کوئی فاطمی خلیفہ نہ بن سکا۔ اس شاخ کے امام آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کا موجودہ امام آغا خان چہارم مانا جاتا ہے۔ المستنصر کے دوسرے بیٹے المستعلی اسماعیلیوں کی مستعلی شاخ کی بنیاد تھے، جو کہ 9ویں فاطمی خلافت اور مستعلی شاخ کے 19ویں امام بنے۔ المستعلی کے دور میں حکومت میں تمام حکومتی فیصلے ان کے وزیر الافضال کے ہاتھ میں تھے۔
جس کو فاطمی سلطنت کا اصل حکمران سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں ہی پہلی صلیبی جنگ کا آغاز بھی ہوا اور اسی دور میں فاطمیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، لیکن صلیبیوں سے اچھے تعلقات کے باوجود فاطمیوں کو ان سے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں صلیبی یروشلم پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ المستعلی کے جانشیر العامر کے دور میں فاطمیوں کے کئی گڑھ ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ 1130 میں العامر کے قتل کے بعد اس کا جانشین شیرخوار بچہ الطیب تھا۔ طاقت کے اس خلا نے فاطمی خلافت کو خاتمے کے دہانے تک پہنچا دیا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ اسماعیلیوں کا الطیب کو آخری امام سمجھتے ہیں اور اسماعیلیوں کی اس شاخ کو طیبہ کہا جاتا ہے۔ الطیب کے جد امجد الحافظ مانے جاتے ہیں۔ الحافظ کے دور میں فاطمی سلطنت میں کافی امن و امان نظر آتا ہے، لیکن سلطنت کے اندر ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی تھی۔ الحافظ کے بیٹے بھی اس سے کئی گنا طاقتور تھے۔ 1171 میں فاطمی خلیفہ العادل کے دور میں نور الدین زنگی کی فوج نے مصر پر حملہ کر دیا۔ ان کی فوج نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کر مصر پر کنٹرول حاصل کر لیا اور فاطمی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔